پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جی ہاں دوستوں، بالکل آپ نے صحیح سنا۔ ایک شخص کو اپنی چچیری بہن سے پیار ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک بزرگ ولی اللہ جناب داؤد طاہر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سچی حکایت ہے۔ جناب داؤد طاہر فرماتے ہیں کہ ان کے شہر میں ایک سمیر نام کا لڑکا رہتا تھا۔ اس کو اپنی چچیری بہن سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے چچیری بہن کو چاہنے لگا تھا، مگر حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ کبھی بھی اس کو اپنے دل کی بات نہیں کہہ پایا، اور لڑکی کے باپ نے لڑکی کا رشتہ کہیں اور کر دیا اور دوسری جگہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی، یعنی کہ لڑکی کے باپ نے اس کی شادی اور کہیں پر کر دی۔ چند سالوں کے بعد وہ لڑکی 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اس کا شوہر سخت بیمار ہو گیا، وہ چارپائی سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا، یعنی کہ اس کے شوہر نے چارپائی پکڑ لی اور ہر وقت وہ چارپائی پر ہی پڑا رہتا تھا۔ اب ایک طرف گھر میں بیمار شوہر پڑا ہوا تھا جس کا علاج کرانے کی بھی فکر تھی، اور اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ مجھے ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ حالات ایسے آ گئے تھے کہ اس عورت کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مصیبت کی گھڑی میں کیا کرے۔ تو پھر اسے اپنے ایک چچے کے بھائی کا خیال آیا جو بہت ہی زیادہ پیسے والا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کے پاس جا کر کچھ مدد مانگ لوں، شاید کوئی مدد مل جائے۔ یہ سوچ کر وہ لڑکی اپنے بھائی کے دروازے پر پہنچی۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سمیر نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کی چچیری بہن دروازے پر کھڑی ہے۔ سمیر کہنے لگا، اندر آ جاؤ۔ پھر جب وہ لڑکی اندر آ گئی تو وہ لڑکا کہنے لگا، کہو کیا بات ہے، آج یہاں کیسے آنا ہوا؟ تو لڑکی نے بتایا کہ تم تو جانتے ہی ہو کہ تمہارا بہنوئی کئی دنوں سے بستر پر پڑا ہوا ہے، ان کے جسم میں کام کرنے کی طاقت نہیں بچی ہے۔ گھر میں 3 بچے ہیں جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں، شوہر کی دوا اور ان کا علاج بھی کروانا ہے اور بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے۔ اے بھائی، غریبی نے ہم کو پکڑ لیا ہے، غریبی نے ہم کو جکڑ لیا ہے۔ بچوں کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، اور آج تک میں نے کسی اور کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، مگر آج بچوں کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تمہارے دروازے تک آ گئی ہوں۔ تم میرے بھائی ہو، اسی لیے تم سے تھوڑی مدد مانگنے کے لیے آ گئی ہوں۔ چاہے زکوٰۃ دے دو، چاہے خیرات دے دو، جو سمجھ کر دینا چاہو وہ سمجھ کر دے دو، چاہے کچھ بھی سمجھ کر دو، مگر میری مدد کر دو تاکہ میں اپنے بھوکے بچے کو کھانا کھلا سکوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ رشتہ داروں میں زکوٰۃ اور خیرات دینے کا ثواب بھی بہت ہی زیادہ ہے، اور میں تو تمہاری چچیری بہن ہوں۔ تو یہ سن کر سمیر نے اپنی چچیری بہن سے کہا کہ اے میری بہن، آج میں اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ جب تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت میں تم سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا، میں دل ہی دل میں تم سے محبت کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ آج تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا، کل بتاؤں گا یا پرسوں بتاؤں گا، مگر مجھ کو کبھی موقع ہی نہیں ملا، اور تمہارے باپ نے تمہارا رشتہ کسی اور سے طے کر دیا، تمہاری شادی ہو گئی۔ اس دن مجھ کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی تھی، مگر یاد رکھنا کہ تمہاری شادی سے پہلے میں بہت ہی زیادہ تم کو چاہتا تھا، اور آج بھی تمہیں بہت ہی زیادہ چاہتا ہوں۔ اب تمہارا نکاح تو میرے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ تم کسی اور کے نکاح میں ہو، اور میرے بھی بیوی بچے ہیں، لیکن ہاں میرے دل میں تمہارے لیے محبت ابھی بھی ہے، اسی لیے میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے لیے تم کو بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ آج کی رات تم مجھ سے ملنے کا وعدہ کرو، یعنی کہ آج کی رات تم کو میرے پاس آنا ہوگا اور اپنے آپ کو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ تو یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، شرم کرو، کیسی بات کر رہے ہو، تم میرے چچیرے بھائی ہو اور تمہیں پتا ہے کہ میرے گھر میں شوہر اور 3 بچے ہیں۔ تو سمیر نے کہا، تو پھر تم سوچ لو، ایک طرف تمہارا بیمار شوہر ہے اور دوسری طرف تمہارے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میری بات مان لو گی تو میں تم کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہونے دوں گا۔ دوستوں، یہ سن کر وہ لڑکی خاموشی کے ساتھ اٹھی اور اپنے گھر چلی گئی۔ گھر آ کر اس نے دیکھا کہ اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ ماں کو دیکھتے ہی بچے بلبلانے لگے اور
کہنے لگے کہ امی جان ہم بھوک سے مرے جا رہے ہیں، ہم کو کھانا لا کر دو۔ اب دوستوں لڑکی اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھ کر مجبور ہو گئی، بچوں کی بھوک اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی اور بچوں کی یہ حالت دیکھ کر مجبوراً وہ لڑکی دوبارہ اپنے چچیرے بھائی کے دروازے پر پہنچی۔ بھائی نے دروازہ کھولا تو دیکھا چچیری بہن کھڑی ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، مگر تم اب میری مدد کر دو۔ تو چچیرے بھائی نے کہا کہ آج آدھی رات کو تم کو میرے پاس آنا ہوگا، اگر تم آنے کا وعدہ کرتی ہو تو میں تمہاری ابھی کچھ مدد کر دیتا ہوں۔ لڑکی بچوں کی بھوک کے لیے وعدہ کر لیا اور کہنے لگی آج رات میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اس کے بعد اس لڑکے نے اس کی مدد کر دی اور وہ لڑکی ٹھیک آدھی رات کو آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ دوستوں اس کے بعد وہ لڑکی اپنے گھر گئی اور اپنے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کر ان کو سلا دیا۔ اپنے شوہر کے لیے دوا کا انتظام کیا اور شوہر کو دوا دے کر ان کو بھی سلا دیا۔ اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ بچے سو گئے ہیں اور شوہر بھی گہری نیند میں چلا گیا ہے اور وہ دل پر پتھر باندھ کر چپ چاپ اٹھ جاتی ہے کہ جا کر اپنا وعدہ پورا کر لیں، شاید پھر کبھی ضرورت پڑ جائے اس سے مدد مانگنے کی تو وہ پھر سے مدد کر دے، یہ سوچ کر وہ چپ چاپ اٹھ کر اس کے گھر کی طرف چل دیتی ہے۔ اس کے دروازے پر جا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً دروازہ کھول دیا، کیونکہ وہ تو اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو آج کہاں نیند آنے والی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ اس کے بعد وہ لڑکا اس کو لے کر کمرے کے اندر پہنچا اور کہنے لگا کہ قریب آ جاؤ۔ وہ قریب نہیں آئی تو وہ اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ وہ لڑکی ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کا جسم اس طرح سے ہل رہا تھا جیسے اس کے جوڑ جوڑ الگ ہو جائیں گے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس لڑکے نے کہا یہاں پر تجھ کو ڈر کس بات کی ہے، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آنے والا ہے۔ تو یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی اے میرے چچیرے بھائی، میں کسی دنیا والے سے نہیں ڈر رہی ہوں بلکہ میں اللہ کے خوف سے ڈر رہی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے اس لڑکے سے کہا کہ اے سمیر، تم بھی اللہ سے ڈر جاؤ، تم اس حد کو پار کرنے جا رہے ہو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اے میرے چچیرے بھائی، تمہاری بہن نے آج تک کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہے اور آج تو اسے اپنی بستر پر بلانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ میری مجبوری تھی جو مجھے تمہارے پاس کھینچ لائی ہے۔ ایک رات کے چند لمحوں کی لذت کے لیے میری پوری زندگی بھر کی عبادت برباد مت کرو۔ اے میرے بھائی، اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈرو، جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ، قبر کے عذاب سے ڈرو۔ دوستوں یہ سب باتیں سنتے ہی سمیر بھی لرز گیا، وہ بھی بہت ڈر گیا۔ جس نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، آج وہ اللہ کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگا اور کہنے لگا اے میری بہن، مجھ کو معاف کر دو، تم کو صرف ایک گناہ پر جس کو تم نے ابھی کیا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ کر تم اتنا ڈر رہی ہو۔ پتہ نہیں میں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے گناہ کیے ہیں، ہائے میری تو ساری زندگی گناہ میں چلی گئی ہے، مجھے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس لڑکی کی حالت کو دیکھ کر سمیر کے دل میں ایمان جاگ گیا اور وہ اس گناہ کو کرنے سے باز آ گیا اور کہنے لگا اے میری بہن، مجھے معاف کر دے، اب میں تمہارے ساتھ کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنی چچیری بہن کو خوب سارے پیسے بھی دیے اور کہنے لگا آج کے بعد جب بھی کوئی مجبوری آ جائے تو بے جھجک ہمارے دروازے پر آ جائیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی جانے لگی۔ جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چچیرے بھائی نے کہا اے میری بہن، میری آپ سے گزارش ہے، کل قیامت کے دن میرا حساب کتاب ہوگا، میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جب میرے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ گنہگار شخص کو جہنم میں پھینک دو، اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ جب فرشتے مجھ کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جانے لگیں گے تو اس وقت اللہ کو گواہی دے دینا، کہہ دینا کہ اے اللہ، یہ شخص تمہارے نام سے ڈر گیا تھا، یہ شخص میرے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، مگر جب تمہارے نام کا واسطہ دیا گیا تو اس نے تمہاری ذات سے خوف کھا کر مجھ کو چھوڑ دیا۔ اے میری بہن، اللہ کی بارگاہ میں بس
اتنی گواہی دے دینا۔ اس کے بعد وہ عورت خوشی خوشی اپنے گھر کو چلی گئی اور جا کر اپنے بیمار شوہر کی خدمت میں لگ گئی اور اپنے معصوم بچوں کی پرورش کرنے لگی۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان باتوں کو جان سکے، اور ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔